اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم۔ انما یقیناً جزاء الذین بدلہ ان لوگوں کا یحاربون اللہ جو بغاوت کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، ویسعون اور کوشش کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، فساد کی، یعنی زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اللہ اور رسول سے محاربہ یہ ہے کہ کوئی شخص یا گروہ یا جماعت برائی اور بے باکی کے ساتھ اس نظام عدل کو درہم برہم کرنے کی کوشش کرے جو اللہ اور اس کے رسول نے قائم کیا ہے۔ اس طرح کی کوشش اگر بیرونی دشمنوں کی طرف سے ہو تو اس کے مقابلے کے لیے جنگ اور جہاد کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور اگر اندرونی دشمنوں کی سرکوبی کے لیے تعزیرات کا ضابطہ بیان ہو رہا ہے یہاں پر، جو اسلامی ریاست کی رعایا ہوتے ہوئے عام اس سے کہ وہ مسلم ہیں یا غیر مسلم ان کے قانون اور نظم کو چیلنج کریں۔ قانون کے خلاف ورزی کی ایک شکل یہ ہے کہ کسی شخص کے ساتھ کوئی جرم صادر ہو جائے، اس صورت میں وہ اس کے ساتھ شریعت کا عام ضابطہ، حدود و تعزیرات کے تحت کارروائی کی جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا گروہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے، اپنے شر اور فساد سے علاقے کے امن کو درہم برہم کرے، اپنی جان، عزت، آبرو کی طرف سے ہر وقت خطرے میں مبتلا رہے، قتل، ڈکیتی، رہزنی، آتش زنی، اغوا، تخریب، اس طرح کے معاملات کرے، تو پھر حکومت وقت کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ پہلی ذمہ داری ان یقتلوا، کہ فساد فی الارض کے مجرمین کو قتل کر دیا جائے، لیکن یہاں لفظ عام قتل یقتل سے نہیں ہے، بلکہ باب تفعیل سے ہے، اور جس کے معنی میں شدت اور کثرت پائی جاتی ہے، اس وجہ سے تقتیل شرع تقتیل کے معنی پر دلیل ہوگی، یعنی اس سے اشارہ نکلتا ہے کہ اس کو عبرت انگیز اور سبق آمیز طریقے سے قتل کیا جائے جس سے دوسروں کو سبق مل جائے۔ صرف وہ طریقہ قتل اس سے مستثنی ہوگا جو شریعت میں ممنوع ہے، مثلا آگ میں جلانا، باقی اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے جس میں لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہو۔ او یصلبوا، یا پھر ایسے لوگوں کو جو فساد کر رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو سولی دی جائے، سولی پر چڑھا دیا جائے۔ اور یہاں پر بھی لفظ یصلبوا، تسلیب کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس سے اشارہ نکلتا ہے کہ سولی اور پھانسی کے وہ طریقے اختیار کیے جائیں جو زیادہ دردناک اور تکلیف دہ ہوں اور عبرت انگیز ہوں باقی لوگوں کے لیے۔ اور تیسری بات او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹ دیے جائیں۔ یہ بے ترتیب کاٹنے کی ہدایت بھی عبرت انگیزی اور درد انگیزی ہی کے نقطہ نظر سے ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اگر کسی قسم کی شر اور کسی قسم کی شرارت سے پھر آئندہ وہ ہمیشہ کے لیے باز رہیں۔ اور چوتھی بات جو ہے وہ یہ ارشاد فرمائی گئی، او ینفوا من الارض، یا ان کو ملک سے جلا وطن کر دیا جائے، نکال دیا جائے۔ تو یہ وہ سزائیں بیان ہوئی ہیں تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے لیے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، ذالک یہ لہم ان کے لیے خزی رسوائی کا باعث ہوگی، فی الدنیا دنیا میں، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں عذاب عظیم عذاب ہوگا بہت بڑا۔ یہ جو معاملہ ہے کہ ان کے لیے اس دنیا میں بھی رسوائی ہے،
یہ اس شبے کا ازالہ ہے کہ مذکورہ بالا سزاؤں سے متعلق ان لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا یا ہو سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو چیلنج کرنے کی جرم کی سنگینی کا صحیح اندازہ نہیں کر پاتے۔ اس کائنات میں حقیقی عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ۔ اس وجہ سے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آنے کی جرت اور جسارت کرتے ہیں یا اعلان بغاوت کرتے ہیں، وہ مستحق ہیں کہ اس دنیا میں بھی رسوا ہوں اور آخرت میں بھی دردناک عذاب سے دوچار ہو جائیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے سزا بڑی سخت ہوگی۔ ہاں، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے تابو جو توبہ طائب ہو جائیں، من قبل، اس سے پہلے، ان تقدروا علیہم کہ تم قدرت رکھتے ہو ان پر۔ یعنی یہ خاص اختیار صرف ان باغیوں کے خلاف استعمال کیے جائیں گے جو حکومت کے حالات پر قابو پانے سے پہلے تک اپنی بغاوت پر اڑے رہے ہوں اور حکومت نے اپنی طاقت سے ان کو مغلوب و مقہور نہ کیا ہو۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، ندامت اختیار کی، انہوں نے توبہ طائب ہو گئے، تو پھر اب ان کے ساتھ عام معاملہ ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا جو لوگ حکومت کے ایکشن سے پہلے ہی توبہ کر لیں، اپنے رویے کی اصلاح کریں، تو ان کے خلاف ان کے سابقہ رویے کی بنا پر اس قسم کا اقدام نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو اپنے پچھلے گناہوں پر سزا نہیں دی جائے گی، سزا تو دی جائے گی، لیکن جو اس کے اندر مبالغہ پایا جا رہا ہے تو قتلوا اور تصلبوا والا، وہ ان سے ختم ہو جائے گا۔ باقی عام جو ان کے جرائم ہوں گے ان کو اس کی سزا دی جائے گی۔ فَاعْلَمُوا، پس جان لو، ان اللہ، یقین اللہ تعالیٰ، غفور، درگزر کرنے والے، رحیم اور رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں، اس لیے انہی صفات سے مومنین کو بھی متصف ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، درگزر کرنا چاہیے معاملات کو۔ ہاں، البتہ جو شرعی حدود جو انہوں نے توڑی ہیں، جس کو انہوں نے پامال کیا ہے، اس کی سزا ان کو ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کے احکامات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔